بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالہ تشہیز الاذہان اور اس کا نوجوان ایڈیٹر اولوالعزم مرزا بشیر الدین محمود احمد از اواب سادھیات۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 20 فروری 2024۔ خصوصی اشاعت برائے یوم مسلم موت۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو نہایت قریب سے دیکھنے والے ایک معزز شخص کا یہ تبصرہ نہایت درست ہے کہ کہتے ہیں شاعر پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جاتے۔ اس طرح یہ کہنا بھی درست ہے کہ مرزا بشیر الدین احمد جیسے فطرتی شاعر ہیں ویسے ہی فطرتی ایڈیٹر ہیں۔ انہوں نے کسی سے اس فن کو نہیں سیکھا بلکہ قلم پر حکومت ان کو وراثتاً ملی ہے۔ صاحبزادہ صاحب کی ولادت سے قبل ملنے والی پیشخبری میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ بچہ جلد جلد بڑھے گا۔ اس عظیم شان پیشگوئی کے عین مصداق بنتے ہوئے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1906 میں محض 16-17 سال کی عمر میں ایک انجمن کی بنیاد رکھی جس کا نام حضرت مسیح موعود نے تشہیز الاذہان عطا فرمایا اور ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ اس انجمن کے قیام کا محرک و پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت صاحبزادہ صاحب خود لکھتے ہیں کہ خدا کے فرستادے نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میرے دل میں بارہا یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کوشش کی جاوے کہ احمدی جماعت کے لڑکے اور نوجوان دین کے معاملے میں خوب آگاہ ہوں اور تحریر و تقریر میں کسی دشمن سے نہ دبیں، ہر ایک پہلو سے یہ علوم دینیہ میں مہارت رکھتے ہوں۔ 1 مارچ 1906 سے حضرت صاحبزادہ صاحب کی ادارت میں انجمن کے ترجمان کے طور پر ایک 6 ماہی رسالہ کا اجرا ہوا جس کا نام بھی حضور اقدس نے تشہیز الاذہان عطا فرمایا۔ 1907 میں رسالہ ماہوار کر دیا گیا، حالانکہ پہلا شمارہ شائع ہوتے ہی قارئین کی طرف سے اس مفید رسالے کے ماہ بماہ شائع ہونے کی ضرورت کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ تشہیز کے پہلے شمارے میں ایڈیٹوریل انٹروڈکشن میں اس رسالے کا تعارف اور اس انجمن کی غرض و غایت شائع ہوئی، یعنی احمدی نوجوان تحریر و تقریر اور علوم دینیہ میں مہارت حاصل کر سکیں۔ لکھا کہ سو آؤ اے بھائیو، ہم اپنی کمریں کس لیں اور جس طرح سے ہو سکے اپنے آقا کی خواہش کو پورا کر دکھلائیں۔ ہم نے اپنے آقا کی اس خواہش کے پوری کرنے کے لیے یہ تجویز کی ہے کہ ایک انجمن بنائی جاوے جس کے ماتحت تحریر میں ملکہ حاصل کرنے کے لیے کم از کم ایک 6 ماہی رسالہ نکالا جاوے، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا ہے اور خود حضور علیہ السلام نے اس کا نام رسالہ تشہیز الاذہان رکھا ہے۔ اس رسالے کے ذریعے لکھنے میں مشق کریں اور اگر ہمارے سامنے کوئی کتنا ہی بڑا مخالف نامہ نگار چاند پر خاک ڈالنے کے ارادے سے کھڑا ہو تو ہم اس کو بطور تحریر نیچا دکھا سکیں۔ اس رسالے میں عورتوں کے متعلق بھی کچھ حصہ ہوگا۔ حضرت مسیح موعود جو گھر میں عورتوں کو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً درج کیے جایا کریں گے، کیونکہ آج تک ایسا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ چونکہ عورتوں تک بھی اس آواز کا پہنچانا ضروری ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے اس کام سے بھی سبکدوشی حاصل کرنے کی کوشش کی جاوے۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک مطبع انوار احمدیہ پریس سے تباہ ہونے والے اس رسالے کے مینیجر نے رسالے کے اغراض کے ضمن میں بتایا کہ نمبر 1، اسلام کا نورانی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ نمبر 2، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وہ نصائح جو گھر میں کیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً لوگوں تک پہنچانا۔ نمبر 3، اسلام پر اور خصوصاً سلسلہ عالیہ احمدیہ پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان کی تردید بتہذیب کرنا۔ نمبر 4، مشاہیر اسلام کی سوانح عمریاں درج کرنا۔ نمبر 5، مسائل شرعیہ درج کرنا تاکہ ناواقف لوگ واقفیت حاصل کر سکیں۔ تشہیز الاذہان کے اجراء پر بعض دیگر اخبارات اور رسائل کی آراء بھی سامنے آئیں جو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے الفاظ میں یوں ہیں: ہماری نسبت معاصرین کی رائے، پہلے تو میں خدا تعالیٰ کا ہزار شکر کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے ہم ایک حد تک اس رسالے کے اجراء میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جو کچھ کے کمزوریاں رہ گئی ہیں
ان کو بھی اس کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ وہ رفع کر دے گا۔ اس کا کیسا فضل ہے کہ پہلا پرچہ نکل چکا ہے اور دوسرے کے لیے میں اس وقت مضمون لکھ رہا ہوں، اور کیا ہی شکر کرنے کا مقام ہے کہ پبلک نے اس رسالے کو عزت کی نظروں سے دیکھا ہے۔ چنانچہ ہم چند اخباروں کے ریویو یہاں مجملاً درج کرتے ہیں تاکہ کفران نعمت نہ ہو۔ ریویو آف ریلیجنز۔ سب سے پہلے ہم رسالہ ریویو آف ریلیجنز کی رائے کو مجملاً لکھتے ہیں کہ اس رسالے میں جو کہ مانا ہوا رسالہ ہے اور جس کے مضامین نے یورپ اور امریکہ میں ایک دھوم مچا دی ہے اور ان لوگوں پر اسلام کی سچائی کو اس طرح ثابت کر دیا ہے کہ دشمنوں کا بھی منہ نہیں رہا کہ کچھ انکار کر سکیں، اور جس کی قیمت اس کے مضمون اور حجم کے لحاظ سے 2 روپے کچھ بھی زیادہ نہیں ہے بلکہ بہت کم ہے۔ اس میں جو کچھ اس رسالہ تشہیز الاذہان کی بابت ریویو کیا گیا ہے اس کے چند فقرات ہو بہو یہ ہیں۔ رسالہ تشہیز الاذہان قادیان سے سہ ماہی نکلنا شروع ہوا ہے، جس کا پہلا نمبر 1 مارچ کو شائع کیا گیا۔ اس سلسلے کے نوجوانوں کی ہمت کا نمونہ ہے، خدا تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اس رسالے کے ایڈیٹر مرزا بشیر الدین محمود احمد حضرت اقدس علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور پہلے نمبر میں 14 صفحوں کا ایک انٹروڈکشن ان کے قلم سے لکھا ہوا ہے۔ جماعت تو اس مضمون کو پڑھے گی، مگر میں اس مضمون کو مخالفین سلسلہ کے سامنے بطور ایک بین دلیل کے پیش کرتا ہوں جو اس سلسلے کی صداقت پر گواہ ہے۔ اخبار بدر۔ اب میں اخبار بدر کی رائے کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اخبار ہفتہ وار قادیان دارالامان سے باوجود نہایت عمدہ مضامین کے صرف 3 روپے سالانہ قیمت پر جاری کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی ہمارے رسالے کی نسبت ایک زبردست ریویو کیا گیا ہے جس کے چند فقرات ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ اس رسالے یعنی تشہیز الاذہان کا پہلا نمبر 1 مارچ 1906 کو شائع ہو گیا۔ یہ رسالہ اول سے آخر تک دلچسپ اور قابل مطالعہ ہے، مگر سب سے زیادہ کامیاب اور بیش قیمت حصہ اس رسالے کا وہ ہے جو اس کے سب سے آخری صفحوں میں درج کیا گیا ہے، یعنی حضرت امام علیہ السلام کے وہ نصائح جو آپ گھر میں عورتوں کو دیا کرتے ہیں۔ اس ڈائری کو صرف اسی رسالے کا لائق اور قابل عزت ایڈیٹر ہی نبھا سکتا ہے، وہ دوسروں کا کام نہیں۔ اس رسالے میں اگر دوسری کوئی مفید بات بھی نہ ہوتی تب بھی ان 2 صفحوں کی خاطر یہ رسالہ اس قابل ہے کہ اس کو سر آنکھوں پر رکھ لیا جاوے، لیکن اس کے سوائے دوسرے مضامین مفید اور دلچسپ ہیں۔ رسالہ سال میں 4 دفعہ نکلے گا، بہتر ہوتا کہ یہ رسالہ ماہوار نکلتا۔ اخبار نیر اعظم۔ یہ اخبار مراد آباد سے ہفتہ وار نکلتا ہے اور ہندوستان کے قدیم اور زبردست اخباروں میں سے ہے۔ اس کے ایڈیٹر کی بے تعصبی بے شک داد دینے کے قابل ہے، کیونکہ یہ اخبار سلسلہ علی احمدیہ سے کوئی مذہبی تعلق نہیں رکھتا، اس لیے اس کی رائے بہت وزندار ہے۔ اس رسالے کے اغراض وغیرہ بیان کرنے کے بعد جو فقرہ لائق ایڈیٹر نے لکھا ہے وہ اس قابل ہے کہ ناظرین تک اس کو پہنچایا جائے، اور وہ یہ ہے۔ ہمارے پاس اس کا پہلا نمبر پہنچا ہے جس میں 7 مضامین ہیں۔ بلا مبالغہ اسلامی رسالوں میں ریویو آف ریلیجنز کے بعد اس کا شمار کرنا چاہیے۔ مذہب اسلام کو اس کے اجراء سے بہت مدد ملے گی۔ ضخامت 40 صفحے کی ہے، قیمت 12 آنے سالانہ کچھ بھی نہیں۔ اس ریویو میں ایڈیٹر صاحب ہم کو صلاح دیتے ہیں کہ اس رسالے کو سلسلہ علی احمدیہ سے علیحدہ کیا جاوے، جس سے ہم کو اتفاق نہیں ہے، اور ہم اس کے متعلق آئندہ پرچے میں انشاءاللہ کچھ لکھ سکیں گے۔ اخبار خبردار۔ یہ ہفتہ وار اخبار لاہور سے نکلتا ہے اور اس کے لائق ایڈیٹر نے بھی نہایت بے تعصبی سے ریویو کیا ہے، لیکن آخری فقرہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، خدا جانے اس سے ایڈیٹر کی کیا مراد ہے۔ وَهُوَ هَذَا۔ امید ہے کہ مرزا صاحب کے وسیع مریدوں کے حلقے میں خوب ہر دل عزیزی حاصل کرے گا، گو عوام کو اس سے دلچسپی نہ ہو۔ کیا اسلام کی سچائی کو دشمنوں پر ثابت کرنا ایک ایسا کام ہے جس سے اہل اسلام کو کچھ بھی نفرت ہے؟ بلکہ ہر ایک مسلمان کا سب سے بڑا فرض یہی ہے کہ خدائے واحد کا نام دنیا میں پھیلایا جائے۔ رسالہ البیان۔ یہ ایک نہایت مفید رسالہ عربی اور اردو زبان میں لکھنؤ سے نکلتا ہے۔ اس میں نہایت ہی عمدہ اسلامی مضمون چھپتے ہیں، 1 ماہ میں 2 دفعہ شائع ہوتا ہے۔ اس میں تشہیز الاذہان کی نسبت یہ ریویو کیا گیا ہے۔ تشہیز الاذہان مارچ 1906 سے
یہ رسالہ قادیان ضلع گرداسپور سے ماہوار اردو زبان میں شائع ہوتا ہے۔ جس غرض کے لیے یہ رسالہ جاری ہوا ہے وہ نہایت اہم ہے، لیکن جس طرز پر اس کی ابتدا ہوئی ہے اس سے امید ہوتی ہے کہ اپنے مقصد میں ضرور اس کو کامیابی ہوگی۔ مضامین زوردار ہیں اور بڑی قابلیت سے لکھے گئے ہیں۔ اس رسالے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک پیشوائے مذہب کے گھر سے شائع ہوتا ہے اور امام وقت کے صاحبزادے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں۔ اس نوجوان ایڈیٹر کے پاکیزہ ارادوں اور ان کی عظمت و بلندی کا کچھ اشارہ تو مذکورہ بالا آراء سے ہو جاتا ہے، اور بغور جائزہ بتاتا ہے کہ ابتدائی شماروں سے ہی امام وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور پھر حضرت حکیم مولوی نور الدین خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت اخلاص سے خدمت و اطاعت گزاری، ان کے مقدس مشن سے اٹوٹ تعلق، جماعت احمدیہ کے افراد کی دینی تعلیم و تربیت اور ہر مذہب و ملت کے اساسی معاملات پر گہری معلومات مہیا کرنے والے ٹھوس تحقیقی مضامین اس رسالے کی بنیادی پہچان تھے۔ تشہیص الاذہان کے ابتدائی شماروں سے نوجوان مضمون نگاروں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مثلاً حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب مبلغ انگلستان جب ابھی اسلامیہ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھے، ان کے تحریر کردہ مضامین بالاقساط تشہیص میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح تشہیص کے دوسرے شمارے میں ایک تحقیقی مضمون شائع ہوا، مسیح کلمۃ اللہ کیوں مجرد رہے۔ اس مضمون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف سے سگے بھائی بہنوں کے بعد آپ کی اہلیہ کے ضمن میں مواد پیش کیا گیا۔ اسی طرح تشہیص میں ایک سلسلہ عربی سیکھنے کے لیے آسان طریقے شمارہ اول سے شائع ہونے لگا۔ اس عنوان کے تحت وہ عربی فقرات میں اردو ترجمہ درج کیے جاتے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس لیے مرتب کیے کہ جماعت احمدیہ کے لوگ انہیں یاد کریں تاکہ انہیں عربی زبان آ جائے۔ اسی طرح مختلف مضامین کے علاوہ مکتوبات امام الزمان اور فقہی امور سے درست شناسائی دینے کے لیے مسائل شرعیہ اور ڈائری حضرت اقدس علیہ السلام کے لیے تشہیص الاذہان میں صفحات مختص ہوئے۔ نیز نوجوانوں کے لیے مشاہیر الاسلام کی سوانح عمریاں درج کرنے کی بھی جگہ رکھی گئی۔ اس انجمن تشہیص الاذہان کی ایک لائبریری بھی تھی جس کے متعلق انتظامیہ کی طرف سے رسالے میں اشتہار شائع ہوتا کہ اس لائبریری میں 2500 کے قریب علمی و مذہبی کتب ہیں اور 30 کے قریب روزانہ ہفتہ وار اخبارات اور ماہواری رسالے اس میں آتے ہیں جو عام مطالعے کے لیے میز پر رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے قادیان آنے والے معزز مہمان اور مقامی احباب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آغاز مارچ 1906 سے مارچ 1914 تک کے میسر 84 شماروں کا جائزہ بتاتا ہے کہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی زیر ادارت شائع ہونے والے ان شماروں کے 3500 سے زائد صفحات بنتے ہیں جو شائع ہوئے، جن کے موضوعات نہایت متنوع تھے۔ رسالے کے منظوم حصے کا جائزہ لیں تو اس میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا اپنا منظوم کلام بھی شائع ہوتا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا تازہ کلام بھی اس رسالے کی زینت بنتا اور جماعت کے دیگر شعراء بھی تشہیص میں جگہ پاتے۔ مضامین کی نوعیت کے لحاظ سے یہ رسالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز بنا اور خلافت کا سلطان نصیر ٹھہرا۔ اس میں اعتراضات کے جواب بھی تھے اور تشہیص الاذہان نے یہ محاذ اس قدر مستعدی سے سنبھال رکھا تھا کہ دیکھ کر حیرت آتی ہے۔ مثلاً 23 نومبر 1910 کے پرچے آگرہ مسافر میں قرآن کریم کے متعلق بعض معترضانہ جملوں کے حامل مضامین شائع ہوئے تو تشہیص الاذہان کے دسمبر 1910 کے شمارے کا پہلا مضمون انہی معترضین کے رد میں تھا جو مدلل بھی تھا اور بحوالہ بھی۔ تشہیص الاذہان کی خدمت قرآن کا یہ عالم تھا کہ ستمبر 1913 کا مکمل شمارہ القرآن فی رمضان کے عنوان کے تحت حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودہ مختصر تفسیری نوٹس پر مشتمل تھا تا احباب جماعت رمضان المبارک کی اپنی تلاوت قرآن کریم کو علاوہ برکات سمیٹنے کے فہم قرآن میں ترقی کا باعث بنا سکیں۔ قرآن کریم کے مضامین کی تفہیم اور تفسیر کے حوالے سے متفرق مضامین کو جگہ دینے کے ساتھ ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری نکات اور دروس کے نوٹس تشہیص الاذہان میں شائع ہوتے رہتے تھے۔ ذکر حبیب، یاد حبیب اور سیرت المہدی کی طرز پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت و سوانح سے بھی کچھ حصہ بصورت روایات تشہیص الاذہان کی زینت بنتا تا قارئین اپنے محسن آقا کے اسوے سے
آگاہ ہو کر ان کی دی ہوئی تعلیم و تربیت سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ تشہیر الاذہان میں دیگر مذاہب میں عیسائیت اور ہندو مت کے ساتھ نزاعی امور پر بھی مدلل اور باحوالہ مواد شائع ہوتا اور اسلام کی حسین اور آفاقی تعلیم کے مقابل پر ادیان باطلہ کا خوب رد کیا جاتا۔ تشہیر کے صفحات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی مقام کھول کر بیان کیا جاتا۔ ہندو دھرم اور اس کے فرقوں اور ان کے فروعی امور پر بھی پر از معلومات مضامین جگہ پاتے۔ نیز اسلام کے ضعف کی ایک وجہ فرقہ بندی کی خلیج کو پاٹنے کے لیے شیعہ سنی نزاع پر بھی تفصیلی لکھا جاتا۔ الغرض مسلمانوں میں صدیوں سے جاری شیعہ سنی مناقشات کو علمی اور تحقیقی پہلوؤں سے حل کرنے کے لیے آج بھی طالب علم اور علماء تشہیر الاذہان کی فائلوں سے یکساں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ احمدیہ علم الکلام کے دلائل اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشانوں اور پیشگوئیوں پر نہ صرف تعارفی مضامین آتے بلکہ جب کسی پیشگوئی پر مخالفین کی طرف سے زبان تان دراز ہوتی، تشہیر الاذہان فوراً ایک مستعد خادم کی طرح حق اور صداقت کو تشت ازبام کر دیتا۔ مثلاً احمد بیگ کے متعلق پیشگوئی وغیرہ اور جماعت کے معاند مولویوں مثلاً مولوی ابراہیم سیالکوٹی وغیرہ کا نام لے کر یا نام لیے بغیر رد کیا جاتا اور ان مولویوں کے کتابچوں، وسوسوں اور اعتراضوں کا تشہیر میں مدلل جواب شائع ہوتا۔ نیز تشہیر میں حسب موقع سائنس، حالات حاضرہ، سیاست اور فقہ پر مضامین مرتب ہو کر قارئین کے لیے مہیا ہو جاتے تھے، لیکن غیر معمولی خدمات کے باوجود انتظامی مشکلات تشہیر کو آغاز سے ہی درپیش رہیں اور بارہا قارئین اور خریداران کو انفرادی خطوط لکھ کر اور تشہیر میں اشتہارات شائع کر کے چندہ بروقت جمع کروانے کی درخواست کی جاتی تھی۔ نیز رسالے کی اعانت کرنے والوں کے اسماء کی فہرست ماہ زر اعانت بھی تشہیر میں شائع ہوتی رہتی تھی تا دیگر احباب کو بھی توجہ ہو۔ نیز رسالے کے انتظامی امور کو بطریق احسن چلانے کے لیے کبھی کبھی کسی کاروباری ادارے کا اشتہار بھی شائع ہو جاتا تھا، جیسا کہ کلکتے کے ایک ڈاکٹر کا اشتہار وغیرہ۔ رسالے کے مددگاروں میں علاوہ حضرت قاضی ظہور الدین اکمل صاحب کے محترم خادم حسین خادم صاحب بیروی تھے، جو شیعہ عقائد کے متعلق خدمت اسلام بجا لاتے تھے، اور اسی طرح سید صادق حسین صاحب اٹاوا کی منقدانہ تقریر ایڈیٹر کے بمنزلہ بازو کے کام دیتی تھی۔ یہ رسالہ نہ صرف بر وقت شائع ہوتا بلکہ باوجود قلت مصارف کے اپنے خریداران کے لیے صفحات کی کمی کرنے پر رضامند نہیں ہوتا تھا، اور وقت کی پابندی رسالے کی طباعت لاہور سے ہونے کے باوجود متاثر نہ ہوئی۔ نیز مضامین کی خوبی اور بلندی کی وجہ سے اکثر مواقع پر قارئین کی طرف سے بعض مضامین بطور علیحدہ ٹریکٹ چھپوا کر تقسیم کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی۔ 1912 میں حضرت صاحبزادہ صاحب کے سفر حج کا ذکر بطور اعلانات اور رپورٹنگ شائع ہوتا تھا۔ تشہیر الاذہان اور اس کے محرک کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے غیر معمولی محبت کا عکاس ایک مضمون جون 1912 کے شمارے کے آغاز میں در مکنون کے عنوان کے ماتحت لکھا گیا، جس میں بتایا گیا کہ 1899 اور 1901 کے جو خطوط امام مغفور علیہ السلام نے ایک مرحوم کے نام بھیجے، حسن اتفاق سے وہ مجھے مل گئے۔ ان کے مطالعہ سے جو روحانی سرور مجھے حاصل ہوا وہ تو کچھ میرا ہی دل جانتا ہے، لیکن اس مادہ یا آسمانی پر اپنے احباب کی دعوت بھی ضروری جان کر خانہ تشہیر پر صلاح عام دیتا ہوں۔ یہ صفحات لیڈنگ آرٹیکل کے لیے مخصوص تھے، مگر ان جواہرات پر میرے 1000 آرٹیکل قربان۔ تشہیر الاذہان کے آغاز اور پھر غیر معمولی ترقی کی ایک معاصر گواہی ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی اپنے ایک مضمون میں حصول فن ایڈیٹری کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں شاعر پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جاتے۔ اس طرح یہ کہنا بھی درست ہے کہ مرزا بشیر الدین احمد جیسے فطرتی شاعر ہیں ویسے ہی فطرتی ایڈیٹر ہیں۔ انہوں نے کسی سے اس فن کو نہیں سیکھا بلکہ قلم پر حکومت ان کو وراثتاً ملی ہے، جس طرح پر خان بہادر مرزا سلطان احمد صاحب آپ کے بڑے بھائی کو ملی ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد بہت ہی چھوٹے تھے، گویا 10-11 سال کی عمر ہوگی۔ آپ نے ایک انجمن بنائی اور ایک اشتہار 2 شریر لڑکوں کی صحبت سے دوسرے لڑکوں کو اجتناب کرنے کا دیا، جو آپ کا پہلا اشتہار تھا۔ اس انجمن کا نام تشہیر الاذہان رکھا گیا۔ خاکسار ایڈیٹر الحکم
اس کا پہلا سیکریٹری تھا۔ اب وہ انجمن قابل قدر انجمن ہے جس کے ماتحت ایک بڑا کتب خانہ ہے، اور ماہوار رسالہ تشہیر الاذہان جس کے ایڈیٹر کی حیثیت سے آپ کے حالات لکھے جا رہے ہیں 7 سال سے شائع ہو رہا ہے اور نہایت کامیابی سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ رسالہ پہلے سیماہی تھا، اب ماہوار چھپتا ہے، اشاعت 1000 سے اوپر بیان کی جاتی ہے۔ اس مضمون کے متعلق محمود احمد عرفانی نے تعارفی نوٹ لکھا کہ یہ مضمون حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی سیرت طیبہ کے متعلق حضرت عرفانی کبیر نے 1912 میں کشمیری میگزین رسالے کے لیے لکھا تھا، جس کی اشاعت سلسلے کے لٹریچر میں نہیں ہوئی، اس لیے الحکم کے جوبلی نمبر میں اسے شائع کرتا ہوں۔ احباب جماعت میں علمی ترقی اور کتب بینی کا شوق اجاگر کرنے کے لیے تشہیر الاذہان میں نئی شائع ہونے والی جماعتی اور غیر جماعتی مفید علمی کتب کا ریویو باقاعدگی سے شائع ہوتا تھا۔ مثلا مارچ 1914 کے شمارے میں جن کتب کا ریویو پیش کیا گیا ان میں جماعتی اور بعض غیر جماعتی مصنفین کی کتب بھی ہیں۔ نمبر 1 سیرت الصدیق از مولانا محمد حبیب الرحمن خان صاحب شروانی۔ نمبر 2 فنون لطیفہ از خان بہادر مرزا سلطان احمد صاحب۔ نمبر 3 چمکار محمدی از منشی جھنڈے خان صاحب ساکن حالی ضلع گرداسپور۔ نمبر 4 کیلنڈر 1914 وغیرہ۔ اسی مارچ 1914 کے شمارے کے اندرونی ٹائٹل پر حضرت خلیفۃ المسیح کا وصال کے عنوان کے تحت درج ہے کہ 13 مارچ جمعہ کے روز بعد از نماز ہمارے امیر المومنین مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ہفتے کی مسلسل علالت کے بعد وفات پائی، اللہم اغفر لہ و اکرم نزلہ۔ اور دوسرے روز شام کے قریب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلو میں مغربی طرف دفن ہوئے، تو آپ کے جانشین حضرت ابن المہدی سید المومنین صاحبزادہ اولوالعزم مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ایدہ اللہ رب العالمین مقرر ہوئے، اللہم ایدہ وانصرہ۔ یوں تشہیر الاذہان کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور اس رسالے کے نئے مدیر، اس رسالے کے ہی قدیمی خادم حضرت قاضی ظہور الدین اکمل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ یہ رسالہ جاری رہا اور بالآخر 1922 میں یہ رسالہ ریویو آف ریلیجنز میں مدغم کر دیا گیا۔ تشہیر الاذہان کے دور جدید کا آغاز حضرت مولوی ابوالعطاء صاحب جلندری کے ذریعے ہوا، جنہوں نے احمدی بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس رسالے کے دوبارہ اجراء کی اجازت چاہی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پسند فرمایا اور یوں جون 1957 سے حضرت مولوی صاحب کی ادارت میں رسالہ جاری ہو گیا۔ اجرائے نو کے موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس پرانے رسالے کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا پھر زندگی شروع کرنے کی توفیق دے۔ دسمبر 1957 میں تشہیر الاذہان کا انتظام مجلس خدا احمدیہ کے سپرد کر دیا گیا اور شبہ اطفال کے تحت یہ نکلنا شروع ہوا، مگر چند برسوں یعنی 2016 سے دیگر احمدی اخبارات اور رسائل کے ساتھ ساتھ اس مفید تعلیمی و تربیتی رسالے کی اشاعت حکومت پاکستان کے بعض صریحاً امتیازی ملکی قوانین اور نواجب پابندیوں کے باعث بند ہے، لیکن حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے زیر ادارت تیار ہونے والے تشہیر الاذہان کے ابتدائی دور کے شماروں کی فائلیں آج بھی قارئین اور محققین کے لیے گراں مایہ سرمایہ سے کم نہیں، اور ہر ورق پکار رہا ہے کہ وہ موعود بچہ نہ صرف جلد بڑھا بلکہ سخت ذہین و فہیم اور علوم ظاہری و باطنی سے دست غیب سے پر کیا گیا تھا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آواز نئی محمد باجوہ۔